حدیث اکثر محدثین کے نزدیک یہ مترادف لفظ ہے. ان کا اطلاق ایک ہی معنی پر ہوتا ہے. کچھ محدثین نے اس کے اندر فرق کیا ہے، لیکن جب ان کا آپس میں تقابل کرتے ہیں کہ آیات اور روایات کی آپس میں نسبت کون سی ہے، تو آیات اور روایات کی نسبت متن و شرح کی ہے، اجمال اور تفسیر کی ہے. کہ قرآن اگر متن ہے تو روایات اس کی شرح ہے. کیوں؟ روایت کس کو کہتے ہیں؟ روایت کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، یا تقریر سے ہو، یا صفت سے ہو، وہ روایت اور حدیث ہوتی ہے. وہ چیز پیغمبر کریم کی طرف کیسے منسوب ہوگی؟ وہ ایسے منسوب ہوگی جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ میرا پیغمبر جو اور چیز آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، لتبین، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیں. لتبین، اس تبین کے اندر، اس تبیین کے اندر قول بھی آ سکتا ہے، فعل بھی آ سکتا ہے، تقریر بھی آ سکتی ہے، صفت بھی آ سکتی ہے. تو جب ان آیات کا بیان ہوگا، تبین ہوگا، تو یہی آگے روایت بن جائے گی. یہ کیا بن جائے گی؟ روایت بن جائے گی. اب اس آیت کے ساتھ روایت ملانے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. جب میرے پیغمبر آپ بیان کریں گے، آیات کے ساتھ آپ کا بیان ملے گا، جو پہلے اختلاف آ چکا تھا وہ ختم ہو جائے گا. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ کریں کہ میرے پیغمبر جب آپ بیان فرمائیں گے تو اختلافو فیہ، جو پہلے اختلاف کھڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ پہلے کیا ہو جائے گا؟ ما قبل اختلاف آیات کے بیان کرنے سے ختم ہو جائے گا. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آیات اور روایات کے ساتھ پہلا اختلاف تو ختم ہو جائے گا. یہود و نصارہ کا جو اختلاف تھا، مشرکین مکہ کا جو اختلاف تھا، وہ تو ختم ہو جائے گا کیونکہ آیات کے ساتھ روایات مل جائیں گی. لیکن سوال ابھی باقی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ آگے اختلاف پیدا کر سکتے ہیں. تو پھر بھی اختلاف تو باقی ہے، پھر بھی مسئلہ حل تو نہیں ہوا. آیات اور روایات نے پہلے اختلاف ختم کیا، آئندہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ تو وہ بھی قرآن نے خود بیان فرما دیا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے، یہ جیسے گزشتہ اختلافات ختم کرے گی، اسی طرح آئندہ اختلافات کے لیے یہ ترازو بن چکی ہے. آئندہ جو اختلاف آئے گا وہ اسی ترازو پہ حل ہو جائے گا. اس کو ہم نے میزان بھی بنایا ہے اور اس کو ہم نے مہیمن بھی بنایا ہے. اب یہ آئندہ اختلاف اسی طرح ختم ہوتے جائیں گے. اور یہ تعلیم، یہ معلومات ملی ہے انہی روایات سے کہ آئندہ آنے والا اختلاف اسی کتاب سے ختم ہوگا. مثال کے طور پر پیغمبر کریم کی تعلیم کے مطابق مستقبل کے اندر آنے والے ایک اختلاف کو کیسے حل کیا گیا؟
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک اختلاف پیش کیا گیا کہ بتانے والا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے ابن عمر کو، میں نے سنا ہے حضرت عمر کو کہ وہ کہہ رہا تھا ان المیت لا يعذب، ان المیت لا يعذب، کہ میت کو عذاب ہوتا ہے ببقائے اہل ہی، اگر گھر والے اس پہ رونا شروع کر دیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ کیا کہا حدیث کے اندر؟ کیا لفظ ہے؟ ان المیت لا يعذب، میت کو عذاب ہوتا ہے اگر گھر والے اس پہ رونا شروع کر دیں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے پیش کی گئی کہ حضرت ابن عمر بیان فرما رہے ہیں، تو امی عائشہ فرماتی ہیں واللہ، اللہ کی ذات کی قسم، ما قالہ رسول اللہ، یہ بات پیغمبر کریم نے کبھی نہیں کہی ہے۔ پیغمبر یہ کہہ سکتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے کلام کے اندر، قرآن کے اندر آ چکا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی نفس۔ اب یہ بات ہے کہ لوگ گھر والے رہے ہیں اور عذاب میت کو ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بیان کرنے والے کو تو غلطی لگ گئی ہے، اس نے نہیں سمجھا ہے۔ ابن عمر غلط بندہ نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، لیکن سما یختی، لیکن سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ لہذا قانون یاد رکھنا، امی عائشہ فرماتی ہے حسبکم القرآن، حسبکم القرآن، تمہیں رب کا قرآن کافی ہے، جو قرآن کے موافق ہے وہ مان لیا کرو۔ اسی لیے تو احناف کا اصول ہے آرزو ہو علی کتاب اللہ، جو بات بھی تمہارے سامنے آئے، جو روایت کوئی پڑھے تو آرزو ہو علی کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب پہ پیش کرنا، اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی کوئی تعویل کریں گے یا چھوڑ دیں۔ ایک اور مسئلہ پیش آیا، ایک اور روایت پیش کی گئی امی عائشہ کے سامنے۔ مسروق تابعی کہتا ہے میں نے سوال کیا امی عائشہ سے، یا امتا، اے پیاری امی، ایک سوال ہے، حل رأى محمد ربہ، کیا محمد کریم نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حل رأى محمد ربہ، کیا اپنے رب کو پیغمبر کریم نے معراج والی رات دیکھا تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں لقد کف شعری مما کنت، جو تم نے بات کی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے بال کھڑے ہو گئے۔ این انت من ثلاث، اتنا بڑا تو صاحب علم ہے، تجھے تین باتوں کا پتہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا، من حدثک ہونا، جو تین باتیں تیرے سامنے پیش کرے نا، فقد کذب، پکا جھوٹ بول رہا ہے۔ کون سی بات؟ پہلی بات جو پیش کرے ان محمد رأى ربہ، پیغمبر نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک، اس کو، اس ذات کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، پیغمبر بھی اللہ سے کلام کرتا ہے تو پردوں کے پیچھے کرتا ہے، بغیر پردوں کے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے وہ بس صحیح ہو انہو رأى ربہ بفؤادہ لا بعینیہ، پیغمبر کریم نے جو دیکھا تھا وہ دل سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تھی روایت، سند کی کوئی بات نہیں تھی، کرنے والا صحابی تھا، لیکن امی عائشہ نے قرآن کے خلاف آئی، فرمایا ایسا پیغمبر نہیں فرما سکتا۔ اور روایت آ گئی، آگے صحابی کہتا ہے میں نے سنا ہے
ابن عمر یہ روایت بیان کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر والے دن 14 صنادید قریش کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان سے کلام کیا تھا. تو کیا یہ کلام کیا تھا؟ جب سوال کیا گیا تھا، حضرت عمر نے سوال کیا تھا، تو پیغمبر کریم نے فرمایا تھا ہاں الآن یسمعون، اب سن رہے ہیں. تو یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ بیان فرما دیں. تو امی عائشہ اس کے جواب میں فرماتی ہیں کہ پیغمبر کریم کے کہنے کا مقصد یہ تھا انہم لیعلمون الآن ما اقول لهم حق، جو میں ساری زندگی کو کہتا رہا اب ان کو لیعلمون یقین ہو چکا ہے کہ وہ حق ہے، وگرنہ مردوں کے سننے والی بات کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. کتاب اللہ کے ظاہر سے استدلال کر رہی ہے نا. کتاب اللہ کا ظاہر ہے، الموتى سے مردے مراد نہیں ہے، صرف کتاب اللہ کا ظاہر ہے. امی عائشہ استدلال کر رہی ہے. اس لیے جب امام شامی کے سامنے روایت پیش کی گئی کہ ان المیت، جس وقت میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ان المیت لیسمع قرآن عالم، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، بہقی کی، مسند احمد کی، بڑی معتبر روایت، کتابوں کی روایت. فرمایا کہ یہ حدیث ان المیت لیسمع قرآن عالم، یہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ امام شامی فرماتے ہیں فَإِنْ صَحَّ سَنَدُهُ، ٹھیک ہے روایت ٹھیک ہوگی، سند بھی ٹھیک ہوگی، لیکن یاد رکھنا لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ، اس کے اندر ذوق کھڑا ہے من جہت المعنی، معنی کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف بنتی ہے. بِعِلَّةٍ تَقْتَضِي عَدْمَ ثُبُوتِهِ، علت کھڑی ہے کہ یہ وہ علت تقاضا کرتی ہے یہ پیغمبر بات نہیں کر سکتا. وہ علت کیا کھڑی ہے؟ لِأَنَّهُ مُخَالِفَتُهُ لِلْقُرْآنِ، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ مخالفت للقرآن، اس کی مخالفت ہے قرآن کے ساتھ. اسی وجہ سے ابن الحمام بھی کہتا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ من جہت المعنی، یہ درایتاً صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی کو قرآن کے ساتھ بتاتا ہے. اس لیے تو ردت تو عائشہ کو، امی عائشہ نے تو رد کر دیا. اسی وجہ سے ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر ایک مثال ملتی ہے. عقائد کی کتاب میں مثال یہ ملتی ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے 2,24,000 ہے. اب تعیین کون سی ہے، کس روایت پہ عمل کریں؟ تو شرح عقائد کے اندر یہ لکھا ہے دونوں روایتوں پہ یقینی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. دونوں روایتوں پہ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے انبیاء کی تعیین نہیں کی ہے، بعض کا بیان ہے بعض کا نہیں ہے. حدیث کہتی ہے کہ بیان ہے، تعیین ہے. اور یہ خبر ان خبر الواحد، یہ ہے خبر واحد. اور خبر واحد اگرچہ بھی صحیح ہو لیکن اس کے باوجود، صحت کے باوجود، لا یفید الا الظن، یہ صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے. اور ظن لا یفید الظن، اور ان الظن لا یعتبر فی باب الاعتقادیات، ایک عقیدے کے مسئلے میں ظن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خبر واحد ظن کا ہے اور عقیدے کے اندر یہ کام نہیں دیتی ہے. لیکن خصوصاً استعمال علی اختلاف الروایہ، اور خصوصاً بموجبہ تقتضی بموجبہ الی مخالفت ظاہر الکتاب، کتاب
اللہ کے ظاہر کے مخالف ہو، اس وقت بھی یہ خبر واحد فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ